فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلطات لسانہ و صفحات وجہہ۔ گناہ کبیرہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اسراف، زیادہ روی۔ اس موضوع کو شروع کیا تھا ضمناً زبان کی اسرافیاں، اس پر بات ہو رہی تھی۔ انسان کے بدن میں زبان اور چہرہ، یہ جو وہ کیمرے ہیں، یہ دو بورڈ ہیں جو انسان کے ضمیر، دل اور دماغ میں چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ جتنا بھی کوئی اداکاری کر لے، چہرے کی کیفیات، اور جب کسی موضوع پہ وہ زیادہ بولتا ہے تو اس کے اندر جو کچھ چھپا ہوتا ہے اس چیز کے متعلق وہ کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نامہ نگاروں کو کہ ایک ہی موضوع پہ پلٹ پلٹ کے الٹا کے سوال کرتے رہتے ہیں، اور بالآخر وہ جو پیچھے راز ہوتا ہے وہ زبان سے اگلوا لیتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے زبان اور چہرہ ایک مخبر صادق کی حیثیت رکھتے ہیں، سچا خبر دینے والا۔ کسی بھی بات پہ جو کیفیت ہمارے چہرے پہ طاری ہوتی ہے وہ در حقیقت کیفیت ہمارے ما فی الضمیر کی عکاس ہوتی ہے، یعنی جو کچھ ہم نے ذہن میں اس چیز کے متعلق سوچا ہوا ہے، یا جو کچھ ہم سوچتے ہیں یا جو نظریہ رکھتے ہیں، اس کا چہرہ اظہار کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب زبان چلتی ہے تو یہ پھر اندر کے راز نکالتی ہے۔ ہاں، بہت سے دانا اور مکار لوگ ہوتے ہیں جو کنٹرول سے زبان کو چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بات لمبی ہوتی ہے تو پھر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور کسی کی بھی شرافت کو تولنے کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اسے آپ غصہ دلا دیں، پھر جو اندر غلاظت بھری ہوئی ہے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکے گی۔ سارے کا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کا کنٹرول سوچ پر، دماغ پر اور زبان پر کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جتنا شریف ہے اور شریف زادہ ہے، وہ ساری کی ساری شرافت کا جنازہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما اضمر احد شیئا، کسی شخص نے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں کی، اپنے دل و دماغ میں کوئی راز نہیں رکھا، الا ظہر فی فلطات لسانہ و صفحات وجہہ، مگر اس کی زبان کی لغزشوں، غلطی سے جو جملہ نکل جاتا ہے، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اور کچھ اور نکل جاتا ہے، اور چہرے کی کیفیات سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر سا عضو کسی بھی چودھری، کسی بھی منصبدار، کسی بھی افیسر، کسی بھی شاہ صاحب
کسی بھی معزز شہری، کسی بھی شریف منتری تو 2 منٹ میں اس کی حقیقت، صرف اس کی حقیقت نہیں، اس کی بیچاری چھپی ہوئی عقل کی حقیقت کو بھی تول کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ لہذا جتنی میری زبان کسی اور کے لیے خطرناک ہے، اس سے زیادہ کہیں میرے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ میرا تعارف کروا رہی ہے سننے والے کے لیے اور معاشرے کے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ چیزیں اپنے ذہنوں کے سپرد کیا کریں، انہیں تھرمامیٹر کے طور پہ اپنے پاس محفوظ نہ رکھیں۔ حضرت ارشاد فرمایا کہ یستدل علی عقل کل امرئ بما یجری علی لسانہ، ہر شخص کی عقل پر استدلال کیا جاتا ہے اس سے جو کچھ اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے معزز لوگوں کے بینر لگے ہوتے ہیں، اتنے بڑے عہدیدار، یہ منصب تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو ظاہر بندہ ایسے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بڑا قانون کا پابند ہوگا، لیکن جب زبان سے فرماتے ہیں کہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو پتہ چل گیا نا کہ کتنی شخصیت ہے۔ اچھا آپ کو ایک واقعہ لطیفہ نما سنا دیتا ہوں۔ ایران کے کسی بڑے مشہور شہر کا واقعہ ہے، شاید اصفہان کا ہے چونکہ وہ بھی سلاطین کا مرکز رہا ہے۔ اس زمانے میں وہ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن ان کا قد چھوٹا تھا، معمول سے بھی زیادہ چھوٹا قد۔ تو کسی علمی بحث کے لیے شاہ وقت نے انہیں دعوت بھیجی کہ آپ دربار میں مختلف علماء کے ساتھ کسی موضوع پہ مناظرہ تھا، اس میں شرکت کریں، آپ کی شرکت کرنا ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ مولانا حضرات صحت ان کی، یہاں کے مولانا حضرات نجف اور کوہم والے جو ہے ان کی صحت نہیں ہوتی کہ رکشے کے ٹائر کی ہوا سے پتہ چلے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں معمولاً یہی ہوتا ہے کہ وجود مقدس سے زیادہ ان کے شلگم مبارک کو جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ اگر آپ منت مان دینے کہ ان کے سینے سے میں نے اپنا سینہ لگانا ہے تو پھر آپ کو اپنی منت توڑنی ہی پڑے گی، ورنہ شکم مبارک آپ کو یہ گندی حرکت نہیں کرنے دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اب جب ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو مناظر حضرات اور بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات کو حجم، قامت، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، لباس کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح وزیر اعظم نے یا کسی بھی افسر نے حلف اٹھانا ہوتا ہے تو وہ مخصوص لباس پہن کے جاتا ہے، تو ایسے مواقع پہ شاہی دربار میں مناظرہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک خاص بیل ڈول کے ساتھ جانا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے، وہاں بڑے بڑے قد آور شخصیات ہوں گی، موٹی تازی، تو میری تو بات ہی نہیں سنے گا۔ انہوں نے بازار میں جا کے دیکھا ایک دکاندار کو ماشاءاللہ اچھی جسامت، قامت، ہٹا کٹا۔ انہوں نے کہا چلیں آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو 2-3 دن کی اجرت میں دوں گا، تو علمی ایک مناظرہ کرنا ہے۔ اس نے کہا جناب میں تو کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں، میں نے کیا مناظرہ کرنا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کو لباس میں علماء والا پہنا دوں گا، میں آپ کے ساتھ شاگرد کے طور پہ ہوں گا، جو کوئی آپ کو پوچھے نا، کوئی سوال وہاں کرے، محفل میں بیٹھا ہوا یہ وہ، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، میری طرف اشارہ کرنا کہ جواب دو، تو میں جواب دے دوں گا۔ اس ٹیکنیک کے تحت دونوں بادشاہ سلامت کے دربار میں
جا کے تشریف فرما ہوئے. ظاہر ہے جو عالم دین بنے ہوئے تھے انہیں بادشاہ سلامت کے پاس بٹھایا گیا. وہ سامنے مجمع میں بیٹھ گئے تو وہ مختلف مذاہب کے علماء نے سوالات شروع کیے. وہ سوال جناب علامہ صاحب سے پوچھتے تو وہ جواب میں کہتے کل. اسے وہ جو چھوٹے قد والے تھے کل، وہ کھڑے ہوتے جواب دیتے، سب ساکت ہو جاتے. 3-4 سوالات کے بعد بڑی دہشت پڑ گئی کہ بھائی جس کا طالب علم شاگرد اتنا پڑھا لکھا ہے، ماشاء اللہ یہ شخصیت کتنی پڑھی لکھی ہوں گی. خیر مناظرہ ختم ہوا، کھانا کھایا، چلے گئے. پرانے زمانے میں بادشاہ صرف بادشاہ ہی ہوتے تھے. اصل دماغ ہوتا تھا ان کے وزیروں کے پاس، وہ صرف بادشاہ سلامتی ہوتے تھے بس. تو ایک وزیر نے جانے کے بعد کہا کہ صاحب کچھ تھوڑی سی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا جی اتنا بڑا مناظرہ ہوا تو جو عالم دین ہم نے بلائے تھے وہ تو بولے ہی نہیں، صرف کل 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 کہتے رہے. اور وہ چھوٹا سا ایک اٹھتا تھا اور وہ جواب دیتا تھا. میرا تو خیال یہ ہے کہ اصل بندہ وہ پڑھا لکھا ہے، یہ صاحب ویسے ہی فاضل پرزاجات میں سے ہیں. یہ بڑے فاضل ہیں نا، آپ کو تو شاید یہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہم بھی بڑا فاضل کہتے ہیں. فاضل جو ہے نا یہ 2 مادوں سے نکلتا ہے، فضول سے اور فضیلت سے. آپ حماقت کی وجہ سے ہر بندے کو فاضل کہہ رہے ہوتے ہیں فضیلت سے، اور جو استاد لوگ فاضل کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں فضول ہے یہ بندہ، اس سے فاضل نکالا ہوتا ہے انہوں نے. جی بڑے فاضل ہیں، بڑے فاضل ہیں، یعنی انتہائی فضول. بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا امتحان لینا بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا انتظام بھی میں کرتا ہوں. کل دوپہر کا کھانا تنہائی میں اور وہ دونوں بزرگوار ہوں گے، وہاں گپے شکوے لگائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے اصلی عالم دین کون ہے. میری بات یاد ہے نا کہ زبان سے عقل تولی جاتی ہے. وہاں سے کام شروع کیا تھا، آپ کو ہنسانے کے لیے یہ واقعہ نہیں سنایا. خیر دوسرے دن دوپہر کے کھانے میں وہ اب بادشاہ کا خلوت خانہ ہے، وہاں کھانا کھایا جا رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے. تو وزیر محترم نے بادشاہ کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ان سے تنہائی میں ایک ایک کر کے یہ سوال پوچھنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے سب سے پہلے وہ جو ماشاءاللہ جسامت والے تھے، ہمارے ہاں بھی اسے یہ عالم بڑا سمجھا جاتا ہے جس کا قد بت، گاڑی اچھی ہو، 5-7 بندے صاحب کو رستہ دیں، ہٹ جائیں، اور پھر اوپر جھک کے آقا صاحب پانی تو نہیں چاہیے، آقا صاحب جہاد کشمیر سے واپس آئے ہیں. جتنی آقا صاحب کی عزت کر رہے ہو نا اتنی پھر ہر مہمان کی کیا کرو. نارمل، اب نارمل نہ کسی کو آقا بنائے نہ عقیت سے نیچے لے آئے. چپلوسی سے عزت نہیں ہوتی. چپلوسی کے لیے ہاتھ چوم رہے ہوں گے اور سب سے پہلے آقا صاحب کے اقوال کی تردید فرما رہے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف وہاں تصویر بنانے کے لیے تھا. خیر انہوں نے ان صاحب کو بتایا جو بڑے قد والے تھے، قداور شخصیت تھے. بادشاہ نے کہا جی آپ ہمارے پاس 3-4 دن رہے، دربار کا ماحول دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کو ہمارے دربار میں کس چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے تاکہ ہم وہ چیز بھی اس میں وہ کام بھی کر لیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، دربار کی میں کسی کو کمی محسوس نہ ہو. وہ جو صاحب تھے ان کا کام تھا روئی دھندنے والا. وہ ایک خاص آلہ ہوتا ہے، اس کی روئی پھینکتے ہیں. اب تو آ گئے ہیں نا یہ پینجے آ گئے مشین والے. وہ پہلے ہوتے تھے، وہ ایک فریم ہوتا تھا، اس میں تار لگی ہوتی تھی، اسے ایسے ٹھک ٹھک کرتے تھے، وہ روئی کو دھلتا جاتا تھا. ان کا وہ کام تھا. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلام ماشاء اللہ آپ کا دربار بہت اچھا ہے، بہت سے ہم نے دربار دیکھے ہیں جو رٹے رٹائے جو عمرے تھے، ماشاء اللہ آپ کے دربار کی کیا شان و شوکت، لیکن آپ کا فرش ماشاء اللہ بہت صاف ستھرا ہے. یہاں اگر روئی دھنی جائے نا
تو وہ خراب نہیں ہوگی، گندی نہیں ہوگی. تو ایک روئی دھونے کا یہاں نا اگر کام شروع کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی بہت مہربانی کرتی ہے. چلیں گے. وہ صاحب جو چھوٹے تھے ان کو بلایا، کہا جناب آپ 5-6 دن سے یہاں ہیں، دربار کا ماحول دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، تو اگر کوئی چیز کی کمی محسوس ہو، ہم آپ سے بہت متاثر ہوئے، تو یہاں ہم وہ بنا دیں گے، وہ کام کر دیں گے. تو کوئی آپ کی اس سے مشورہ کیا؟ انہوں نے کہا جی دربار کا ماحول بہت اچھا ہے، اگر چھوٹا سا ایک ساتھ مدرسہ بنا دیا جائے نا تو پھر دربار کی اور زینت بڑھ جائے گی. تو تب بادشاہ سلامت کو پتہ چلا کہ عالم کون ہے اور عالم بنا ہوا کون ہے. تو جو انسان کی سوچ ہوتی ہے نا اس کا اظہار زبان سے ہی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میری زبان دوسروں کی ہی عزتوں کو اچھال سکتی ہے، دوسروں کی عزت اور اعتبار کو تار تار کر سکتی ہے. میری زبان میری عزت کو بھی اسی طرح تار تار کر سکتی ہے، کیونکہ میری زبان سے نکلی ہوئے جملے میرے عقل کی ویلیو بتا رہے ہیں، میری سوچ کی جہت آپ تک پہنچا رہے ہیں. وہ آپ کی سادگی ہے کہ اسے آپ ایک کراماتی یا معجزاتی جو ہے وہ شخصیت بنا دیں یا اسے صحیح تولیں. یہ جو ننگے درنگے درویش ہوتے ہیں نا، نانگا سائیں، یہ میں نے سنی باتیں میں کم ہی کرتا ہوں، خود بہت سی دیکھی ہوتی ہیں، تجربے گزرے ہوتے ہیں. وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور اہل ایمان پڑھے لکھے ان گالیوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے عدل نکلوا کے اس کے مطابق وہ خریدتے تھے باؤنڈ. سرکار نے یہ گالی دی ہے، اس کا نمبر یہ ہے، یہ باؤنڈ نکلے گا. یہ سرکار کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے، شعور ہے یا نہیں ہے، یہ وہ مرید کی بے شعوری ہے کہ گالیوں سے نمبر نکل آنا. یہ تو بہت بڑی کرامت ہے، اس سے بڑی تو کرامت ہو ہی نہیں سکتی. اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو زبان جس طرح دوسروں کے لیے خطرناک ہے، اسی طرح صاحب زبان کے لیے بھی خطرناک ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اس کا خطرہ جو ہے وہ دوسروں تک جاتا ہے اور صاحب زبان تک نہیں جاتا، بلکہ اس کے سارے خطرے جو ہیں وہ صاحب زبان تک ہی جاتے ہیں. دوسروں کو تو جو نقصان ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، اور جس کی زبان چل رہی ہوتی ہے اس کے جو نقصان ہوتے ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں. نہیں یقین آپ کو؟ جو معاشرے میں جھوٹا مشہور ہو جائے، ہو جاتے ہیں نا کچھ مشہور جھوٹا، وہ بیچارہ پھر سچ بھی بولتا رہے تو کوئی اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا. یہ بڑا ہمیشگی کا نقصان ہو گیا نا کہ 2-4-10 دفعہ جھوٹ بولا، اب بیچارہ سچ بھی بول رہا ہے تو کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. قیامت والے دن سب سے شدید ترین، سخت ترین اور سب سے زیادہ تکلیف دہ جو عذاب ہوگا وہ زبان کو ہوگا. سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ سے منقول حدیث مبارک ہے. یار جو باہر سے آ رہے ہیں میں ان کو کچھ نہیں سنا رہا، چونکہ یہ 2-3 خطبوں میں پھر مجھے پیغام دیا کہ میں اندر گیا تو مجھ سے یہ کہنا شروع کیا، بھائی مجھے یہاں سے نہ کوئی پہچانا جاتا ہے کون آ رہا ہے کون نہیں. تو جن کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں ان کے خلاف بولتا ہوں تو وہ میں نماز جب شروع کروں نا تو اس وقت تشریف لائے کریں. ویسے میرے پاس کوئی ایسا حالہ نہیں ہے، نہ میں نے یہاں کیمرہ لگایا ہوا ہے کہ میں چہرے دیکھتا ہوں، میں تو اپنی کتاب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کم افسر سا بندہ ہوں، لکھ کے لاتا ہوں. اب حسن اتفاق سے کبھی ٹچ ہو جائے ایسا موضوع تو آپ مہربانی کر کے، ویسے میں آپ کو ہی سناتا ہوں، جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ صاحبان عزت نہیں ہے، آپ کو سنا رہا ہوں. اوپر سے آنے والے کو میں نے کوئی زیادہ اہمیت دینی ہے، اس کی جنت کا زیادہ میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. میں تو معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کے متعلق بات کرتا ہوں، مجھے کسی شخص سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
نہ کوئی میں کسی کو جنت میں زور سے بھیجنا چاہتا ہوں، میں تو صرف اپنی جنت کے لیے کہ میری جنت خطرے نے میں پڑے، چونکہ میرا یہاں کھڑا ہونا فریضہ ہے تو پیغام پہنچاتا ہوں، میری کسی سے نہ دشمنی ہے نہ دوستی۔ تو یہ بڑی عجیب سی حدیث ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تشریف لا رہے ہیں تو پھر کل ایک اور فون آ جائے یا پیغام آ جائے، جب میں گیا تو آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہاں سے بندہ ویسے بھی بندہ نہیں پہچان سکتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعذب اللہ اللسان بعذاب لا یعذب به شیئا من الجوارح، سرکار دو عالم کے الفاظ ہیں کہ خداوند متعال زبان کو ایسے عذاب کے ساتھ عذاب کرے گا کہ اعضاء میں سے کسی عضو کو اس عذاب سے عذاب نہیں دے گا۔ کیوں؟ فیقول ای رب عذبتنی بعذاب لم تعذب به شیئا، زبان پکارے گی میرے پروردگار مجھے ایسا عذاب دیا کہ کسی اور عضو کو اس عذاب میں مبتلا ہی نہیں کیا، میں نے کیا کیا ہے کہ کسی عضو کو وہ عذاب نہیں دیا گیا جو عذاب مجھے دیا گیا۔ فیقال لہ، زبان کو کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا کہ خرجت منک کلمۃ فبلغت مشارق الارض ومغاربها فسفک بها الدم الحرام وانتهب بها المال الحرام وانتهک بها الفرج الحرام۔ تین کام حوالہ دیے جائیں گے کہ تجھ سے ایک لفظ نکلا تھا، ایک کلمہ نکلا تھا، ایک گفتگو کا قطعہ نکلا تھا، ایک گفتگو کا حصہ نکلا تھا، اور وہ مشرق اور مغرب تک پھیل گیا تھا، اور اس ایک کلمہ کی وجہ سے جو خون محترم تھا اسے بہا دیا گیا، جو مال دوسرے کے لیے لینا حرام تھا وہ مال لوٹ لیا گیا۔ والفرج الحرام، اور جو شرمگاہ دوسرے کے لیے حرام تھی اس ایک کلمہ کی وجہ سے اسے حلال سمجھ کے استعمال کیا گیا۔ اس وجہ سے کسی بھی عضو کو میں وہ عذاب نہیں دیتا نہ دوں گا جو تجھ کو دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد زبان ترجمان وحی نے، سرکار دو عالم نے ایک قسم رب العزت کی طرف سے نقل فرمائی ہے۔ میرا خطبہ ختم ہو رہا ہے، فرمایا کہ خداوند متعال فرمائے گا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لأعذبنک بعذاب لا اعذب به شیئا من جوارک، کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم تجھے ایسا عذاب دوں گا کہ دیگر اعضاء میں سے کسی عضو کو اس عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ بس میری زبان کے میرے لیے نقصانات معاشرے اور دوسرے افراد کو میری زبان سے پہنچنے والے اثرات سے زیادہ ہے، وہ وقتی اثرات ہیں، میرے لیے اس کے اثرات دائمی ہیں۔ لہذا اس کم طاقت سے چلنے والے عضو کو انتہائی کنٹرول سے استعمال کریں۔ یہ دوسروں کی عزت ناموس، دوسروں کے مال جان اور دوسرے کی محترمات، ان کے لیے تو بعد میں مسائل پیدا کرے گی، میرے لیے اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ نتائج مترتب کر دے گی۔ لہذا اس مختصر سے عضو کو
اس کی حدود کے اندر استعمال کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے استعمال کریں، مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے استعمال کریں، صلہ رحمی کے لیے استعمال کریں، نیکیوں کے پھیلانے کے لیے استعمال کریں، برائیوں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے استعمال کریں، مذہب حقہ کی سربلندی کے لیے استعمال کریں، امام وقت کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ اس بے رحمی سے نہ کرتے جائیں کہ کل قیامت والے دن اس کے اثرات دیکھ کر دماغ قبول ہی نہ کرے کہ میرے ایک کہے ہوئے کلمے نے میرے لیے اتنا انبار لگا دیا ہے، میرے لیے غلطیوں اور جرائم کا اتنا انبار کھڑا کر دیا ہے، میرے کہے ہوئے کلمے، میرے کیے ہوئے کام کہ اگر قیامت تک اثر رہتا ہے تو قیامت تک وہ نیکی ہے تو میرے اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اگر میرا کام، میری گفتگو اچھائی ہے، قیامت تک اس کا اثر اگر چلتا ہے تو قیامت تک میرے نام اعمال میں اچھائی لکھی جائے گی، اچھائی کی اچھائی، برائی کی برائی۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ جب کوئی مرتا ہے اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرا بھی شوق ہے کہ میرا نام اعمال بند ہو جائے، یہ تو دنیا کے ہر مجرم کا شوق ہے کہ اس کا نام اعمال بند ہو جائے، لیکن صبح قیامت کے طلوع ہونے تک کسی شخص کا نام اعمال بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے کاموں کے، اس کے تعلقات کے، اس کی گفتگو کے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی الفاظ کے اثرات قیامت کی صبح طلوع ہونے تک باقی ہیں، تو ان کے خسارہ، ان کی آمدن اسی کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت میں مجھ سے دعا ہے